ایسے ایک مہاراجہ عاشق نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ایک بچی کی زندگی تباہ کر دی اور اس کے پورے خاندان کو خراب کر کے رکھ دیا۔ ناظرین گرامی، یہ کیس ہے کیا؟ چلے جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں بالاوار کیس کے بارے میں۔ ناظرین، ممبئی شہر 1925 کا دن ہوتا ہے کہ ممبئی میں ایک کار جا رہی ہوتی ہے، پیچھے سے ایک کار اور آتی ہے اور اس گاڑی کو اوورٹیک کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس جگہ پہ جب وہ اوورٹیک کرتی ہے تو کافی لوگ ہوتے ہیں، رش ہوتا ہے، آبادی والا علاقہ ہوتا ہے۔ تو جو گاڑی اوورٹیک کرتی ہے وہ دوسری گاڑی کو روک لیتی ہے۔ روکنے کے بعد اندر سے ایک بندہ نکلتا ہے، ایک ان کا ڈرائیور نکلتا ہے اور ناظرین گرامی ایک ان کا منشی نکلتا ہے، ساتھ میں ایک لڑکی نکلتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ممتاز بیگم۔ بندہ نکلتا ہے جو اس کا نام ہوتا ہے عبدالقادر بالا۔ ناظرین، اب ہوتا کچھ یوں ہے، وہ جو دوسری گاڑی سے بندے نکلتے ہیں، 5 بندے، وہ ممتاز بیگم کو پکڑتے ہیں اور اپنی گاڑی میں بٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عبدالقادر بالا جو ہوتا ہے یہ اس بندے کو روکنا شروع کر دیتا ہے، ہم بھی تم لوگ کون ہو، کیوں اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہو؟ تو ناظرین، وہ بندے کہتے ہیں کہ تم پیچھے ہی رہو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ تو عبدالقادر بالا جو ہوتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا ایک گن نکالتے ہیں جو کہ دیسی کٹا ہوتا ہے اور عبدالقادر بالا کو گولی مار دیتے ہیں جو کہ اس کے پیٹ میں جا کے لگتی ہے، وہ وہاں پہ گر جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، دوسری طرف وہ لڑکی جو ممتاز بیگم ہوتی ہے وہ ان کی گاڑی میں نہیں بیٹھ رہی ہوتی، زبردستی کر رہی ہوتی۔ جب عبدالقادر کو گولی لگتی ہے تو وہ مزید زبردستی کے اوپر اتر آتی، لڑائی جھگڑے کے اوپر اتر آتی۔ لہٰذا وہ لڑکے جو ہوتے ہیں 5، وہ اپنی جیب سے خنجر نکالتے ہیں اور ممتاز بیگم کے چہرے کے اوپر خنجر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کوئی بھی بندہ ڈرتا ہوا ان کے قریب نہیں آ رہا ہوتا، ان کو چھڑوا نہیں رہا ہوتا، لیکن دوسری طرف آرمی کے 3 افیسر جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ برٹش آرمی کے افیسر ہوتے ہیں۔ اس دنوں میں 1925 میں برٹش آرمی کی حکومت تھی انڈیا کے اوپر۔ تو ناظرین گرامی، وہ آرمی کے 3 افیسر آتے ہیں جو کہ بریگیڈیئر ہوتے ہیں، وہ آ کے ہی ان 5 لڑکوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ لڑائی ہو جاتی ہے، لڑائی ہوتی ہے جب وہ تینوں آرمی افیسر ان 5 کے اوپر بھاری پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے کر کے وہ لوگ اپنی جان چھڑوا کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور 3 بھاگ جاتے ہیں، 2 پکڑے جاتے ہیں۔ ان 2 کو آرمی افیسر پکڑ لیتے ہیں۔ اتنی دیر میں کوئی پولیس کو کال کر دیتا ہے، پولیس بھی آ جاتی ہے جو کہ انگریز کی حکومت تھی، انگریزی پولیس تھی۔ وہ آتی ہے، آ کے ان 2 مجرموں کو پکڑ لیتی ہے اور تھانے لے کے چلی جاتی ہے۔ تھانے لے کے جانے کے بعد پتہ کرتے ہیں ہر ممتاز بیگم کی کسی سے دشمنی کیا تھی، اور جو عبدالقادر بالا ہوتا ہے اس کو ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے، لیکن گولی جو تھی اس کے جگر میں لگی تھی، اس وجہ سے وہ تو فوراً موقع پہ ہی مر گیا تھا۔ اب ممتاز بیگم جو ہوتی ہے یہ اپنی ایک سٹوری سناتی ہے کہ یہ لوگ کون تھے۔ آخر یہ ممتاز بیگم کو ظاہری بات ہے اٹھانے آئے تھے، تو ممتاز بیگم بھی ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو جانتی ہوگی۔ یوں ناظرین گرامی، یہ پولیس کو اپنی سٹیٹمنٹ لکھواتی ہے۔ ایک بات کچھ یوں ہوتی ہے کہ ممبئی شہر میں 1925 میں یہ رہ رہی ہوتی ہے۔ اس کی ماں جو ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے گانا بجانا کا۔ یہ بڑے بڑے مہاراجہ کے قلعوں میں جاتی ہے اور گانا بجاتی ہے، تو وہاں سے اس کو کافی بڑے انعام و کرام بھی ملتے رہتے ہیں، انعام ملتے ہیں، اور یہ کافی کھاتے پیتے ہوتی ہے، امیر ہوتی ہے۔ امرتسر میں ان کی رہائش ہوتی ہے اور ممتاز بیگم اس ٹائم 12 سال کی عمر کی ہوتی ہے کہ اس کی ماں اس کو بھی سنگیت سکھاتی ہے اور وہ بھی گیت گانا شروع کر دیتی ہے اور مہاراجہ کے دربار میں جا جا کے گیت گاتی ہیں اور ان سے کافی اپنے انعام و کرام حاصل کرتی ہیں۔ یوں ہی امرتسر سے اٹھتے ہیں اور حیدرآباد چلے جاتے ہیں۔ حیدرآباد میں جب جاتے ہیں وہاں پہ بھی مہاراجہ کے ہاں یہ گیت گا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی انڈور علاقے کا مہاراجہ جو ہوتا ہے وہ ان کو ایک دن اپنے محل میں منگاتا ہے۔ محل میں منگانے کے بعد جب یہ وہاں پہ اپنی پرفارمنس کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، تو وہ جو انڈور کا مہاراجہ مہر ٹوک راؤ ہوتا ہے وہ ممتاز بیگم کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کی آواز کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ ان کو انوائٹ کرتا ہے کہ تم لوگ یہاں پہ رہو اور مجھے اپنا گانا سنایا کرو۔ تو یہ 3 مہینے تک وہاں پہ شاہی مہمان بن کے رہتے ہیں اور اپنا گانا سناتے رہتے ہیں۔ 3 مہینے بعد یہ واپس حیدرآباد میں آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد مہاراجہ ٹوک راؤ پھر ان کو واپس بلا لیتا ہے انڈور، یہ پھر انڈور چلے جاتے ہیں۔ یوں ان کی یہ سسٹم چلتا رہتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد مہاراجہ مرٹوک جو ہوتا ہے وہ انڈور میں اپنے محل کے قریب ہی ان کو ایک بنگلہ بنا کے دے دیتا ہے کہ تم لوگ یہاں پہ رہنا شروع کر دو۔ اب ممتاز بیگم اور اس کے گھر والے وہاں پہ آ کے رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اب ممتاز بیگم جوان بھی ہو رہی ہوتی ہے، جوان ہو چکی ہوتی ہے۔ مہاراجہ جو ہوتا ہے اس کے عشق میں پڑ جاتا ہے، ممتاز بیگم بھی ان کے عشق میں پڑ جاتی ہے۔ یوں دونوں کا آپس میں محبت ہو جاتی ہے اور یہ محبت کافی حوص تک جاتی ہے۔ ممتاز بیگم اکثر مہاراجہ کے محل میں ہی پائی جاتی ہے، انڈور میں ہی پائی جاتی۔ اب مہاراجہ کی جو ممتاز بیگم کے ساتھ نزدیکیاں تھی، اس وجہ سے ممتاز بیگم کی سیکیورٹی بھی بڑھ گئی، ان کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ ہونے، تو ممتاز بیگم کو مہاراجہ اکثر لندن گھمانے بھی لے جاتے ہیں۔ ایسے یہ نظام چل رہا تھا۔
ناظرین گرامی، ممتاز بیگم نے کچھ سالوں بعد ایک چیز ریئلائز کری کہ آخر مجھے پیسہ بھی مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، لیکن میری آزادی چھن رہی ہے۔ میں اپنی مرضی سے کدھر آ جا نہیں سکتی، خوشی یا غمی کے موقع کے اوپر کسی عام لوگوں کو نہیں مل سکتی، کسی عام بندے کے ساتھ جا کے کہیں گھوم کے نہیں آ سکتی، مل نہیں سکتی، میری آزادی چھن رہی ہے۔ یوں یہ اس چیز سے اکتا جاتی ہے اور مہاراجہ سے اپنی جان چھڑوا رہی ہوتی ہے۔ اس کی فیملی والے بھی اس چیز سے اکتا جاتے ہیں، وہ بھی اپنی جان چھڑوا رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح مہاراجہ سے جان چھوٹ جائے۔ انہی دنوں ممتاز بیگم کو حمل ہو جاتا ہے۔ حمل ہونے کی وجہ سے اس کے ہاں ایک بچی ہوتی ہے۔ بچی جب پیدا ہوتی ہے تو وہ نارمل ڈلیوری ہوتی ہے اور بچی اس کی آنکھوں کے سامنے رو رہی ہوتی ہے، وہ بے ہوش بھی نہیں ہوئی ہوتی۔ تو کچھ دیر بعد ڈاکٹر آتی ہے، لیڈی ڈاکٹر اندر، وہ کہتی ہے ممتاز بیگم کو کہ آپ کی بچی کو ہم نہیں بچا سکے۔ ممتاز بیگم کہتی یہ کیسے ہو گیا؟ ابھی تو میری بچی ٹھیک تھی، بالکل رو رہی تھی، صحیح تھی، میرے پاس تھی، میں بے ہوش بھی نہیں تھی، لیکن یہ کیسے مر گئی؟ پھر وہ ریلائز کرتی ہے کہ اس کو ضرور مہاراجہ نے مروا دیا، کیونکہ میں اس کے نکاح میں نہیں تھی، اس نے اپنی بدنامی کے ڈر سے مروا دیا۔ وہ مہاراجہ کے پاس جاتی ہے، کچھ دن رہتی ہے، رہنے کے بعد وہ اس کو کہتی ہے کہ ہم لوگ کہیں پہ جانا چاہتے ہیں دور۔ تو مہاراجہ جو ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی مذاق میں کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم لوگ چلے جاؤ۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ لوگ راتوں رات اپنا سامان باندھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں جانے کے لیے۔ وہاں پہ ایک آفیسر ان کو روکتا بھی ہے کہ آپ کو مہاراجہ نے لکھ کے نہیں دیا، اگر لکھ کے دیا ہوتا تو ہم آپ کو پھر جانے دیتے، لیکن یہ نہیں رکتی، وہاں سے کسی نہ کسی طریقے نکل جاتی ہے۔ صبح مہاراجہ کو اس چیز کی خبر لگتی ہے، مہاراجہ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک پیغام بھجواتا ہے۔ اب ممتاز بیگم جو تھی یہ انڈور سے سیدھی نکلی اور ممبئی شہر میں آ کے رہنا شروع کر دیا۔ ناظرین گرامی، مہاراجہ جو تھا وہ اپنا آدمی بھیجتا ہے پیچھے جس کا نام ہوتا ہے سری راج۔ سری راج آ کے ان کو کہتا ہے کہ مہاراجہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ سیدھے طریقے سے مہاراجہ کے پاس چلو، نہیں تو ہم لوگ اٹھا کے لے جائیں گے۔ یہ جو ممتاز بیگم ہوتی ہے یہ جواب دیتی کہ ہم لوگ مہاراجہ کے پاس نہیں جانا چاہتے، ہم یہاں پہ رہنا چاہتے، آپ لوگ ہمیں تنگ نہ کریں، ہماری زندگی خراب نہ کریں۔ یوں وہ بندہ واپس چلا جاتا ہے اور ممتاز بیگم جو ہوتی ہے وہ علاقہ چھوڑتی ہے اور دوسرے علاقے میں چلی جاتی ہے، دوسرے شہر میں چلی جاتی ہے، دلی میں، وہاں پہ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ اب دلی میں انگریز حکومت ہوتی ہے اور دلی میں راج بھی انگریز حکومت کا ہوتا ہے، قانون چل رہا ہوتا ہے، مہاراجہ کی وہاں پہ کوئی انٹری نہیں ہوتی ہے۔ لیکن مہاراجہ کیا کرتا ہے کہ اپنا ایک خط لکھتا ہے اور انگریز حکومت کے پاس بھیج دیتا ہے کہ یہاں پہ ایک ممتاز نام کی عورت ہے جو کہ ہمارے گہنے چرا کے آئی ہوئی ہے، لہذا ان لوگ کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ تو وہ جو برٹش آرمی ہوتی ہے، برٹش پولیس ہوتی ہے، وہ ممتاز بیگم کے پاس آتی ہے۔ ممتاز بیگم اپنی ساری بات سناتی ہے کہ ہم لوگ تو گانے گاتے ہیں، یہ مہاراجہ جیت سنگھ نے میری ماں کو یہ گہنے دیے تھے، ان کی پرفارمنس کے اوپر ہم نے کوئی گہنے چوری نہیں کیے۔ یوں جو برٹش پولیس ہوتی ہے مہاراجہ کو انڈور ان کو نہیں بھیجتی اور جواب دے دیتی ہے۔ مہاراجہ کیا کرتا ہے کہ اپنے جو ہوتے ہیں مقبر ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کو اٹھا کے لے کے آؤ۔ تو اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں سے بھی ہجرت کر جاتے ہیں اور ایک اور شہر میں چلے جاتے ہیں، ممبئی کے اندھیری نگر میں آ کے رک جاتے ہیں۔ یہاں پہ ناظرین گرامی ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک بندے کے ساتھ جس کا نام ہوتا ہے بہاری لال۔ بہاری لال کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے اور عاشقی مشوقی کا چکر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہاری لال کو یہ ساری بات بتاتے ہیں کہ کیسے مہاراجہ ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ پریشان نہ ہو، تم لوگ ایسے کرو کہ تم لوگ ممبئی چلے جاؤ میرے بھائی کے پاس، وہاں پہ وہ تم کو رہائش کا انتظام کر دے گا، اور ساتھ اپنا ایک نوکر بھی بھیج دیتا ہے جس کا نام ہوتا ہے رام لال۔ بہاری لال جو ہوتا ہے اپنے نوکر کو ساتھ بھیج کے اپنے بھائی کے پاس ان کو بھیج دیتا ہے، یہ بہاری لال کے بھائی کے پاس آتے ہیں اور وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک بنگلہ لے کے دیا گیا جو کہ کافی سنسان علاقے میں ہے۔ تو ممتاز بیگم کے پاس کچھ دنوں بعد بہاری لال آتا ہے اور بہاری لال کو ممتاز بیگم کہتی کہ ہم لوگ یہاں پہ نہیں رہنا چاہتے، کسی آبادی والی جگہ پہ ہمیں مکان لے کے دو، یہاں پہ تو مہاراجہ کے آ گئے پولیس والے، مہاراجہ کے جو تھے ساتھی آ گئے تو ہم تو ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کر سکیں گے، وہ تو ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ بہاری لال اس چیز کو نہیں مانتا لیکن وہ زبردستی اس کے ہاں سے چلے جاتے ہیں اور خود آ کے آبادی والے علاقے میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں ممتاز بیگم کا ایک کزن کے ذریعے اس کی ملاقات ہوتی عبد القادر بالا سے۔ عبد القادر بالا جو ہوتا ہے کافی بڑا بزنس مین ہوتا ہے، لندن میں ان کے کافی پراپرٹی چل رہی ہوتی ہے اور پراپرٹی کا کام کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں پہ دلی میں بھی اس کی کافی عرص و رسوخ ہوتا ہے اور برٹش آرمی کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں اور یہ معروف بندہ ہوتا ہے، ایک کافی نام اس کا ہوتا ہے۔ یوں اس کی ممتاز بیگم سے دوستی ہو جاتی، ممتاز بیگم اس کو بھی ساری بات بتاتی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، میں حل کر لوں گا۔ یوں یہ پولیس سے رابطہ کرتا ہے اور
آرمی سے رابطہ کرتا ہے اور اس چیز کی لے لیتا ہے گارنٹی کہ ان کو کوئی بھی دلی سے اٹھا کے لے کے نہیں جا سکتا، اور مہاراجہ کے لوگوں کے اوپر نظر رکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یوں ناظرین گرامی، مہاراجہ کے لوگ اب قریب تو نہیں آتے، لیکن اس دن جو واقعہ ہوتا ہے ممتاز بیگم کے ساتھ اور عبد القادر بالا کے ساتھ، اس کی وجہ سے آرمی کے بندے ان لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ جب ان لوگوں کی تفتیش کرتے ہیں تو پولیس والے ان لوگوں سے یہ بات منوا لیتے ہیں، وہ لوگ مان جاتے ہیں کہ ہم مہاراجہ کے ہی لوگ ہیں۔ لیکن ناظرین گرامی، وہ جو بہاری لال ہوتا ہے وہ بھی مہاراجہ کا آدمی ہوتا ہے، اس نے جو رام لال ساتھ بیچا ہوتا ہے نوکر ان کے، تو وہ بنگلہ آ کے لے کے دیتا ہے، ان کے بھائی کے پاس رہتا ہے، وہ بھی مہاراجہ کا آدمی ہوتا ہے۔ یہ سبھی لوگ اپنا جرم سویکار کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ ہم لوگ ہی اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، ہمارا مقصد ہی اس کو مارنے کا تھا۔ تو ہم عبد القادر بالا کو تو نہیں مارنا چاہتے تھے، لیکن وہ رستے سے نہیں ہٹ رہا، مجبوراً اسے مارنا پڑا، اور اس کو یا قتل کرنا تھا یا اس کا چہرہ بگاڑنا تھا کہ کوئی اس سے شادی نہ کرے۔ تو ممتاز بیگم کا چہرہ تو کافی زیادہ بگڑ چکا تھا۔ اب خیر، جو برٹش ہائی کورٹ ہوتی ہے وہ ان کو سزا دیتی ہے، 3 کو سزائے موت دے دیتی ہے، 3 کو عمر قید دیتی ہے، اور باقی 3 کو 6 مہینے کی سزا دیتی ہے، جو کہ ڈائریکٹ ان کے قتل میں شامل نہیں ہوتے، لیکن پیچھے سے کاروائی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مہاراج کا نام نہیں لیتے، پولیس والے ان کو کافی مناتے ہیں، ہائی کورٹ بھی ان کے آگے کافی ثبوت رکھتی ہے، مناتی ہے۔ یہاں پہ گواہوں کی تو کمی تھی نہیں، 3 جو آرمی افیسر تھے وہ بھی گواہ تھے، باقی یہ آبادی والے علاقے میں سب کچھ کانڈ ہوا تھا، کافی لوگوں نے دیکھا ہوا تھا۔ لیکن یہ بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ یہ مہاراجہ کا نام نہیں لیتے، ان کو ایسے ہی نظام ان کا چلتا رہتا ہے کہ ان کو سزا ہو جاتی ہے۔ سزائے موت کے جو 3 قیدی ہوتے ہیں ان میں ایک پاگل ہو جاتا ہے سزائے موت کا سن کے، اس کو پھر عمر قید میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ اپنی پٹیشن دائر کر دیتے ہیں، سپریم کورٹ بھی ہائی کورٹ کے فیصلے کو خراب نہیں کرتی، وہی فیصلہ سپریم کورٹ بھی سنا دیتی ہے کہ 3 کو سزائے قید موت اور 3 کو عمر قید اور باقی 3 کو جرمانہ اور 6 مہینے سزا۔ یوں ناظرین گرامی، یہ ان کا ٹرائل چلتا رہتا ہے، لیکن میڈیا والے جو ہوتے ہیں وہ شور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اخباروں میں سرخیاں آنی شروع ہو جاتی ہے کہ مہاراجہ کو یہ لوگ بچا رہے ہیں، مہاراجہ کا نام نہیں لیتے۔ یوں ناظرین گرامی، برٹش آرمی اور برٹش عدالت کے اوپر ان کا کافی اثر پڑتا ہے اور ان کا کافی دباؤ پڑتا ہے۔ تو برٹش آرمی جو ہوتی ہے وہ انڈور میں مہاراجہ کے پاس ایک پیغام بھیجتی ہے کہ یا تو تم مہاراجہ کی سیٹ سے ہٹ جاؤ، اپنے بیٹے کو بنا دو مہاراجہ، یا تم یہاں پہ آ کے اپنی صفائی دو دلی میں کہ تم نے ممتاز بیگم کے اوپر حملہ نہیں کروایا۔ تو مہاراجہ جو ہوتا ہے وہ دوسرا آپشن چوز کرتا ہے اور اپنے بیٹے کو مہاراجہ بنا دیتا ہے، اور یوں یہ کیس حل ہوتا ہے۔